السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج میں نے بچوں کو اسکول پہلے ہی چھوڑ دیا تھا. ابھی میں ایس این ایس کی پارکنگ میں ہوں. آپ سے کچھ باتیں کروں گا، لیکن ابھی نہیں، جب میں آفس سے جا رہا ہوں گا تب باتیں کروں گا. ابھی ریسنٹلی ایک پیج پہ شاید فیس بک کے پیج پہ ایک ایڈورٹائزمنٹ آ رہی تھی کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ نس زکوٰۃ لیتا ہے یا نہیں لیتا، اس طرح کی کچھ باتیں تھیں. اور پھر اس کے ساتھ ہی میں کچھ ایڈمیشن کے حوالے سے آپ نے کامنٹ کیا ہوا تھا کہ کیا ایڈمیشن کب اوپن ہوں گے ایم ایس کے یا سوہان. اس پہ میں ایک ہی دفعہ ساری بات آپ سے کر لوں گا. تو ابھی میں آفس چلتا ہوں اور پھر آپ سے جب آفس سے میں واپس گھر جا رہا ہوں گا پھر آپ سے ملاقات کریں گے، پھر آپ کو افطاری بھی دکھائیں گے. تو دوستو ابھی میں آفس میں ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم 4 بج چکے ہیں. آج کافی بیزی دن رہا. صبح اسٹوڈنٹس کے ساتھ میٹنگ تھی، ایم ایس اسٹوڈنٹس کے ساتھ میٹنگ تھی، اور پھر اس کے بعد 2:15 پہ لیکچر تھا ایک. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا میک اپ کلاسز ہو رہی ہیں، اور میک اپ کلاسز کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ کیونکہ الیکشن ویک تھا، اس وقت کچھ کلاسز مس ہوئی تھیں، تو ابھی میک اپ ہو رہا ہے. اور ابھی نیکسٹ ویک سے مڈ ٹرم ایگزام بھی بچوں کے شروع ہو رہے ہیں. تو ابھی میں آفس میں ہوں کیونکہ میں تیار کر رہا تھا. آپ دیکھ رہے ہیں کل بھی میرے 2 لیکچرز ہیں، ایک ایم ایس اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے اور ایک بی اے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے. 2 لیکچرز کل ہیں، تو اس کے لیکچر ابھی دیکھنے ہوں گے، مجھے تیار کرنے ہوں گے. تو جیسا کہ میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا، صبح میں جب آفس میں آیا تھا کہ میں نے آپ سے 2 چیزوں پہ بات کرنی ہے. ایک تو میں نے بات کرنی ہے کہ ایڈمیشن، ایم ایس کے ایڈمیشن کب ہو رہے ہیں. آپ لوگوں نے پوچھا ہے تو میں ٹینٹیولی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اپریل میں اناؤنس ہوں گے. اپریل میں اناؤنس ہوں گے یہ، اور آپ کو پتہ چل جائے گا. ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہیں، وہاں پر یہ اپڈیٹ ہو جاتے ہیں. میرے پاس انفارمیشن آئی تو میں آپ سے شیئر بھی کر دوں گا اس چینل کے ذریعے. تو آپ سبسکرائب کر لیں، آپ کو فائدہ ہی ہوگا، اس آپ کو انفارمیشن مل سکے گی. اوکے، تو یہ تو تھا ایڈمیشن کے حوالے سے. اسی طرح بی ایس کے ایڈمیشن، وہ تو آپ کو پتہ ہے این ای ٹی بیسڈ ہوتے ہیں. 4 این ای ٹی ہوتے ہیں. بیسٹ اسکور کاؤنٹ ہو تو سپٹمبر میں کلاسز شروع ہوتی ہیں. ایم ایس کے لیے وہ سارا جب اناؤنس ہوگا تو پھر میں ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں کہ آپ کو میں اس کا کرائٹیریا اور وہ سب بتاؤں گا. اور پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن بھی ابھی وہ ساتھ ہی شروع ہو جائیں گے، تقریباً مارچ یا اپریل میں وہ اناؤنس ہو جائیں گے. اور پی ایچ ڈی کے ایڈمیشن سال میں 2 مرتبہ ہوتے ہیں. جو ایم ایس کے ایڈمیشن اور یو جی کے ایڈمیشن وہ سال میں 1 دفعہ ہوتے ہیں. یعنی کلاسز سپٹمبر میں شروع ہوتی ہیں اور اس سے پہلے وہ ایڈمیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ابھی میں آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں، پھر میں گھر جاؤں گا، آپ کی ملاقات ماہا سے کراؤں گا. آج کل ایک کنٹروورسی چل رہی ہے فیس بک پہ کہ نس نے زکوٰۃ مانگ لی. تو میں اس حوالے سے جو انفارمیشن میرے تک ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک آفس ہوتا ہے یہاں پر نسٹ میں، جسے ہم کہتے ہیں یونیورسٹی ایڈوانسمنٹ آفس. اسی کے ساتھ ایک آفس اور کام کرتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فائنینشیل ایڈ آفس. تو جو فائنینشیل ایڈ آفس ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے رہا ہوتا ہے. یعنی فائنینشیل ایڈ آفس کے پاس فنڈنگز آ رہی ہوتی ہیں، وہ ڈونرز ان کو نسٹ کے ذریعے سے فنڈ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی نسٹ ظاہری بات ہے سب کوششیں اس میں کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں سے فنڈز ملیں اور وہ اسکالرشپ پھر بچوں کو دیے جاتے ہیں. اب وہ اسکالرشپ 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک اسکالرشپ نسٹ دیتا ہے اور ایک اسکالرشپ ہوتے ہیں جو کہ پنجاب، کے پی کے، سندھ، بلوچستان، ان کے 4 صوبوں سے ہمارے پاس ریکویسٹ آتی ہیں. وہ اسکالرشپ ہم بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بھی مختلف قسم کے اسکالرشپس ہیں، مختلف نام کے ذریعے سے ہیں. تو وہ جو نس اسکالرشپ دیتا ہے وہ 2 طرح سے اسکالرشپ دے رہا ہوتا ہے. ایک تو جیسے کہ وہ پیج جو کہ عام طور پہ ایک بندے نے شیئر کیا تھا،
اور اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹ اس نے دے دی کہ یہ جو ہے نس کے پاس اتنی فنڈنگز ہیں اور یہ مانگ رہے ہیں یہ وہ بھائی اپنے لیے نہیں مانگ رہے. زکوٰۃ جو ہے وہ ہم وہ اکٹھی کرتے ہیں اور پھر اس میں اسکالرشپ دیتے ہیں بچوں کو، لیکن وہ بچوں کو پہلے بتایا جاتا ہے. ہمارا یہاں پر شریعہ بورڈ ہے، مفتی صاحب ہیں، وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور پھر بچوں کو بتایا جاتا ہے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے وہ بتایا جاتا ہے بچوں کو کہ جو ہے یہ ہم زکوٰۃ سے آپ کو اسکالرشپ دے دیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. تو وہ اگر کہیں نہیں اعتراض نہیں ہے، آپ ہمیں اسکالرشپ دے سکتے ہیں، تو وہ اسکالرشپ دیا جاتا ہے. اور اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں آپ ہمیں نہ دیں تو وہ اسکالرشپ اس پھر زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں دیا جاتا، اور وہ پھر دوسرے جو فنڈز ہیں وہاں سے وہ ڈونرز جو دیتے ہیں وہاں سے یہ دیا جاتا ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جیسے آپ کہہ لیں کہ شوکت خانم ہو گیا یا سہارا ہو گیا یا اخوت ہو گیا، یہ سب زکوٰۃ ایکسیپٹ کرتے ہیں تاکہ یہ آگے لوگوں میں دے سکیں. اور آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں زکوٰۃ کا مقصد یہی ہے کہ آپ دیں ان لوگوں کو، اور سب سے بیسٹ جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایجوکیشن پہ خرچ کریں. ایون ہمیں بھی ای میل آتی ہے اس طرح کی کہ آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، کوئی کمپلشن نہیں ہوتا، کسی پہ کمپلشن نہیں ہے زکوٰۃ دے، لیکن اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کی مد میں نسل کو پیسے دے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ کنٹروورسی تھی، ایک بندے نے شیئر کیا، پھر اس کے بعد ایک اور فیس بک کا پیج ہے وہاں پر شیئر ہوا اور انہوں نے اوپینین مانگا. اس کے اچھے خاصے فالوور ہیں، ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ شیئر ہو رہا ہے آج کل. تو جو میرے دیکھنے والے ہیں، سبسکرائبر ہیں، میں نس میں ہوتا ہوں، مجھے پتہ ہے کیا چل رہا ہے. تو یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ ہم نے پیسے مانگے ہیں جی کسی کی سیلری دینے کے لیے یا کچھ ایسا کام کرنے کے لیے، بلکہ یہ اسکالرشپ کے لیے عام طور پہ ہم جیسے کہ ریکویسٹ ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کی ایجوکیشن کے لیے اسکالرشپ، کسی کو ایجوکیشن کے لیے زکوٰۃ اکٹھی کریں. تو یہ وہ مقصد تھا جو آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے. اس میں صرف میں ریپیٹ کر دوں کہ جو چیز اگر اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ نہیں جی، وہ ان سے پوچھا جاتا ہے اور وہ پھر لکھواتے بھی ہیں، میرا خیال ہے کہ لکھواتے ہیں. تو وہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ زکوٰۃ لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں لینا زکوٰۃ کی اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں لینا چاہتے، تو انہیں نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیز تھی جو کہ بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے، اور آپ میرا خیال ہے اس سے کلیئرٹی آپ کے پاس آ جائے گی. اوکے، ویڈیو یہاں پر لمبی ہو گئی ہے، 7 منٹ کی ویڈیو یہاں میں نے بنا لی ہے. تو ابھی گھر چلتے ہیں، چھوٹی سی ویڈیو بناتے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات کرتے ہیں اور مہا کی بھی ملاقات آپ سے کراتے ہیں. تو دوستو یہاں پر آپ مہا سے ملیے. میں گھر آ گیا ہوں آفس سے. آپ کو بال بکھرے ہوئے مل رہے ہیں، ابھی سوئی ہوئی تھی، ابھی اٹھی ہے، یہ پہلے سوئی ہوئی تھی. تو کیسی ہو ماں؟ ہیلو بول دو سب کو، ہیلو. ابھی سو کے اٹھی ہے. تو چلیں جی، ابھی آپ سے تھوڑی دیر تک ملاقات کرتے ہیں. تو دوستو ابھی افطاری کا ٹائم ہو چکا ہے. ماں کھیل کے اس نے دیکھیں بالوں کا کیا حال کر دیا ہے. تو ٹائم دکھا دوں، 6:10 ہو چکے ہیں، اور ابھی جو ہے 6 شاید 18 پہ ہوگا آج روزہ افطار اسلام آباد میں. تو دوستو یہ دیکھیے، آج جو ہے بیگم صاحبہ نے پیزا بنایا ہے گھر میں، ہوم میڈ پیزا. ہاں، یہ ایان کا روزہ تھا، اسپیشل ایان کے لیے بنایا ہے. اور باقی سب چیزیں تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، پکوڑے اور یہ سب چیزیں ہیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں گھر کا بنا ہوا پیزا ہے، اور اس کا دیکھیں بیس کتنی تھک ہے. یہ بیس ہے اس کی، اور یہ بھی پیزا ہی ہے لیکن یہ ٹاپنگز کے بغیر ہے، ٹاپنگ کے بغیر ہے یہ. چلیں جی، ابھی ہم روزہ افطار کریں گے اور یہیں پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.